الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر عرض کرنی ہے، وہ ہے مدارس دینیہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت. دینی مدارس جہاں پر قرآن پاک اور حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں اور کتنے ہمارے حق میں نافع ہیں اور کتنا ان کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے اور اس کا ہم پر کتنا احسان ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ ہر چیز اسی نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار بہت بزرگ و برتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل سب سے پہلی بار اللہ کا پیغام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلا میسج یہی 5 آیتیں لے کر آیا جس میں اس امت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیتیں، سب سے پہلی وحی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکات دینے، حج کرنے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے متعلق نہیں تھی. سب سے پہلی وحی اس امت کو، سب سے پہلا آرڈر اس امت کو اور سب سے پہلا میسج اس امت کو یہ تھا کہ یہ پڑھنا شروع کرے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس امت کو سب سے پہلا آرڈر پڑھنے کا ہو وہ امت کبھی جاہل رہ کر جینے پر راضی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پہلا حکم پڑھنے لکھنے کا حکم ہے تو ہم کیسے جاہل بن کر جینے کے لیے راضی ہو جائیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والوں کا مقام اور ان کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. جاننے والے
آدمی کو نقصان سے، شر سے بچا سکتے ہیں، اور نہیں جاننے والا نقصان میں، شر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جاننے والوں کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہاں علم سے مراد قرآن حدیث کا علم ہے۔ قرآن حدیث میں جہاں جہاں پر علم سیکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا تو اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اور نورانی فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیں گے۔ سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے پرندے اور فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس کے حق میں دعا کریں گے۔ یہ علم دین، قرآن حدیث کا علم سیکھنے والے کے بارے میں یہ فضیلت ہے۔ دیگر باتیں جاننے والے کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ علم سیکھنے کے اللہ رب العزت نے بندے کو 3 ذریعے دیے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یہ کلر سفید ہے، یہ کلر کالا ہے، یہ کلر رنگین کسی اور کلر کا ہے، یہ سب آدمی دیکھ کر پہچانتا ہے۔ یہ لمبا ہے، یہ چوڑا ہے، یہ موٹا ہے، آدمی دیکھنے سے محسوس کرتا ہے۔ بعض چیزیں سونگھ کر سیکھی جاتی ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ بدبو کیسی ہے۔ بعض باتیں سن کر معلوم کی جاتی ہیں، یہ کس کی آواز ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ گانے کی آواز ہے، یہ آدمی سننے سے معلوم کرتا ہے۔ بعض چیزیں انسان چکھ کر معلوم کرتا ہے، زبان پر کوئی چیز ڈالنے سے یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھارا ہے، اس کا علم انسان کو زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ حواس ہیں۔ اور بعض چیزیں انسان کسی کو چھو کر پکڑ کر سیکھتا ہے کہ کون سا کپڑا نرم ہے، کون سا کپڑا پتلا ہے، کون سی چیز سخت ہے، کون سی ترکاری کیسی ہے، اس کو خریدا جائے نہیں خریدا جائے، ہاتھ لگانے سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ انسان کے اعضاء ہیں، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر سیکھنا، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے آدمی عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ عقل ہے تو علم آئے گا، عقل نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا۔ بعض لوگ جو کم عقل ہوتے ہیں یا کم ذہن ہوتے ہیں، کم ذہن ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں پڑھ سکتے، وہ جلدی آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا ذہن، ان کی عقل ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس واسطے آدمی عقل سے کام نہیں لیتا ہے تو پھر اسے سبق سیکھنے کا، نتیجہ سیکھنے کا بھی فیصلہ اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے وحی، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اس کے ذریعے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو علم سیکھنے کے 3 ذریعے ہو گئے، ایک انسان کے اعضاء، دوسرا انسان کی عقل۔ انسان کی عقل، جانور اپنی عقل سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جانور کے سامنے گلاب جامن رکھو، بریانی رکھو، منکی رکھو، ہرن رکھو، کوئی بھی بنی ہوئی چیز رکھو، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جنگل میں جائیں گے تو ہرن کی خوبصورتی پر تعجب کریں گے، مور کی خوبصورتی پر تعجب کریں گے، جانور اور جنگلوں کی ہری بھری سبزی پر تعجب کریں گے، لیکن جانور کو کسی جانور کے دیکھنے پر تعجب نہیں ہوگا۔ بھیڑیے کو ہرن کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، مور کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، اسے آنکھوں سے علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے کانوں سے علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان اعضاء سے علم سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے، عقل سے علم سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے صرف انسان میں رکھی ہے۔ اس سے آگے کی ایک چیز ہے وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہونا۔ یہ وحی کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے منتخب فرشتہ اللہ کا پیغام اور میسج لے کر اللہ کے منتخب بندے پر، جسے نبی اور رسول کہا جاتا ہے،
اس کے پاس وہ میسج لے کر آتا ہے، وہ میسج وقفے وقفے سے تھوڑے تھوڑے دن میں آتا ہے اور کبھی ایک ساتھ آتا ہے۔ آسمان کی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں ایک ہی بار میں، ایک ہی میسج میں وحی کے ذریعے سے اپنے منتخب بندے نبیوں پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی اللہ کے میسیجز کے ذریعے سے اپنے منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن 22 سال کے وقفے وقفے سے جب ضرورت پڑی، جب قرآن نازل ہوا، یہ قرآن وحی کا علم ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں یہ وحی کا علم ہے جو انسان اپنے اعضاء سے نہیں سیکھ سکتا، اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی جو علم انسان سیکھنے سے عاجز ہے اپنے اعضاء سے اور اپنی عقل سے، وہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ سارے دنیا کے سائنسدان مل کر نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز میں رکوع سجدہ کیسے ہونا چاہیے، قرات کیسی ہونی چاہیے، طے نہیں کر سکتے اگر وحی کا علم نہیں ہوتا۔ سارے دنیا کے انسان مل کر روزہ کب سے کب تک رہنا چاہیے طے نہیں کر سکتے اگر وحی کا علم نہیں ہوتا۔ زکات کتنے فیصد دینی چاہیے جس میں مالداروں پر بھی ظلم نہ ہو، غریبوں کی بھی ہم تلفی نہ ہو، طے نہیں کر سکتے اگر وحی کا علم نہیں ہوتا۔ انسانوں میں کون سا انسان کس سے نکاح کرے، بہن سے نکاح جائز نہیں، بھانجی سے نکاح جائز نہیں، بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، فلاں سے نکاح جائز نہیں، یہ سب انسان طے نہیں کر سکتا اگر وحی کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بہت سے عقل مندوں کا یہ کہنا ہے، جو در حقیقت پاگل نمبر 1 ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا بہتر ہے باہر والی عورت سے نکاح کرنے کے بجائے، کہ ہماری بہن کسی اور کے گھر میں جا کر ظلم سہے، اس کا گھر بسائے، اس کے بچوں کو پالے، اس سے بہتر ہے کہ میری بہن میرے گھر میں میرے بچوں کو پالے۔ اگر وحی نہیں ہوتی تو رشتے کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا، کس سے جائز کس سے نہیں جائز انسان طے نہیں کر سکتا۔ اگر وحی نہیں ہوتی تو کیا کھانا کیا نہیں کھانا انسان طے نہیں کرتا۔ اسی واسطے جو شریعت کو جانتے ہیں وہ حرام نہیں کھاتے، اور جو شریعت کو نہیں مانتے ہیں وہ خنزیر بھی کھاتے ہیں، کتا بھی کھاتے ہیں، گھٹیا جانور بھی کھاتے ہیں، سانپ بچھو بھی کھاتے ہیں، اس واسطے کہ انہیں وحی کا علم اور وحی کو ماننا نہیں ہے۔ تو جو علم انسان اپنے پارٹ سے، اعضاء سے نہیں سیکھ سکتا، اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا، وہ علم اللہ وحی کے ذریعے سے دیتے ہیں، اور اس وحی کو قرآن حدیث کا علم کہتے ہیں۔ وحی ایک پڑھی جانے والی اور ایک وحی جو نہیں پڑھی جانے والی۔ پڑھی جانے والی وحی کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور نہیں پڑھی جانے والی جس کی تلاوت نہیں ہوتی اور جس پر آدمی لہن کے ساتھ پڑھتا اور تلاوت نہیں کرتا ہے، وہ حدیثیں ہیں، لیکن ہے وہ بھی وحی، یہ بھی وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا محمد جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ نبی کی زبان سے قرآن بھی نکلا، نبی کی زبان سے حدیثیں بھی نکلی۔ قرآن نکلا یہ تلاوت کیا جاتا ہے، حدیثیں نکلی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اسے نارمل پڑھا جاتا ہے۔ اس علم کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ اب 3 طریقے سے علم سیکھنے کے ذریعے معلوم ہو گئے۔ اب دنیا میں لوگوں نے ان طریقوں سے علم سیکھنے کی جگہ متعین کر لی۔ اعضاء سے علم سیکھنا، عقل سے علم سیکھنا، یہ سکھانے کے لیے اسکول قائم کیے گئے، کالجز قائم کیے گئے، یونیورسٹیز قائم کیے گئے۔ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم اپنے اعضاء سے، عقل سے سیکھا جاتا ہے۔ سائنسدان بننے کے لیے عقل ضروری ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے آدمی کا آنکھوں والا ہونا ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے آدمی کا آنکھوں والا ہونا ضروری ہے۔ آنکھوں سے علم سیکھنا ہے تو پھر اسکول میں، کالجز میں حصہ لو، اس کا یہ میدان ہے۔ اور وحی کے ذریعے سے جو علم آتا ہے اس کو سکھانے کے لیے علماء نے ذمہ داری لی اور اس کے لیے مدارس قائم کیے گئے۔
مدرسوں میں جو علم سیا جاتا ہے وہ وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جو آدمی اپنی آنکھوں سے اور اپنے اعضاء سے نہیں سیکھ سکتا، اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا۔ اس میں اللہ نے جو بولا ہے وہ سیکھو، رسول اللہ نے جو بولا ہے وہ سیکھو، وہ وحی کا علم ہے۔ ادھر اسکول، کالج، یونیورسٹیز قائم ہوئے ایک علم سکھانے کے لیے، ادھر مدارس قائم ہوئے دوسرا علم سکھانے کے لیے، دونوں کے میدان الگ الگ ہو گئے۔ اب سمجھو دونوں کے میدان الگ الگ ہونے کے بعد ہر علم کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ہر علم کا ایک ثمرہ ہوتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان دنیا کی وقتی ضرورتیں پوری کر لے سکتا ہے۔ یہاں پڑھ کر ڈاکٹر، انجینئر، لائر، آئی ایس، آئی پی ایس میں حصہ لینے، آدمی اس کے ذریعے سے بڑی بڑی ڈگریاں پا کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کر دنیا کی دولتیں کمانے کا راستہ اس علم کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں حصہ لے۔ اور وحی کے ذریعے سے جو علم سکھایا جاتا ہے وہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، مسئلے مسائل کا، آخرت کا علم، یہ سیکھنے کے لیے مدرسوں میں حصہ لے گا تو یہاں انسان کیسے انسان بننا ہے، انسان کیسے انسان بننا ہے، جانوروں سے نکل کر، حیوانیت سے نکل کر ایک بیٹے کو اپنے باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ بننا، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے لیے پورے خاندان کے حق میں رہبر بننا، بلکہ انسان کو اپنی پوری قوم اور ملت کے لیے ایک رہبر بننا سکھایا جاتا ہے وہ مدارس کے ذریعے سے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہوگا کہ یہاں کیسے انسان بن کر جینا ہے، اور مرنے کے بعد کا بھی فائدہ ہوگا کہ وہاں کیسے جنت پانا ہے۔ دونوں طریقے کے علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، سورہ علق میں پہلا لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلا اقرا ہے جس میں بچے کو، جب بچہ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے علم سیکھنے کی، جب اسے ایڈمیشن دلا کر پڑھایا جائے، اس کے بعد اللہ نے پھر تیسری آیت میں فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا عزت والا ہے۔ اس دوسرے اقرا میں اللہ تعالیٰ نے جوانی اور زندگی بھر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بچپنے کا اقرا ہے، یہ جوانی کا اقرا ہے۔ آدمی جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، زندگی بھر اسے سیکھتے ہوئے چلنا چاہیے، یہ زندگی بھر کا اقرا ہے۔ اور تیسرا اقرا اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا اقرا کتابا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ اگر دنیا میں پڑھے ہوتے، دنیا میں پڑھ کے آئے ہوتے، پڑھے ہوئے پر عمل کیے ہوتے، آخرت میں جو تمہارا نامہ اعمال تمہیں دیا جائے گا وہ پڑھنا تمہیں آسان ہوگا، وہ پڑھ کر تمہیں خوشی ہوگی۔ جیسے یہاں بچہ استاذ کے سامنے پڑھ کر خوش ہوتا ہے اور اسے شاباشی ملتی ہے، وہاں آخرت میں تمہارے عمل کے اچھے ہونے پر وہ کتاب جو تمہارے نامہ اعمال کی دی جائے گی اور اسے حکم دیا جائے گا پڑھو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو، تم خود فیصلہ کر لو اپنی کتاب پڑھ کر کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اب دونوں علم سیکھنے کے لیے جگہ متعین ہو گئی، اسے لوگوں نے کہا ایک ہے دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم۔ لوگوں نے یہ تقسیم کی ہے، ایک ہے دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم۔ ڈاکٹر، انجینئر، لائر بننے کے لیے اسکول قائم کرنا، حافظ، عالم، مفتی وغیرہ بن کر دین اور شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے مدرسے میں علم حاصل کرنا۔ آج کا جو موضوع ہے یہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم سیکھنا۔ جب وحی کا علم سیکھنے کا حکم اللہ نے دیا، قرآن کی آیت اقرا میں جو حکم ہے وہ وحی کا علم سیکھنے کا حکم ہے، اور اس علم کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ وحی کے علم کی فضیلت ہے، مدارس کے علم کی فضیلت ہے۔ اس علم کو سیکھنے کی فضیلت حاصل ہے۔
اب جب علم سیکھنا اللہ کے نبی کے حکم سے فرض ہے، ہر مسلمان کو وہ مسلمان دکھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، مسلمان کا مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے وہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے علماء سے، مدارس سے، مکاتب سے، دیندار علماء سے علم سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ تو مدارس کی تعمیر، ایسی جگہ بنانا جہاں پر مدرسہ ہو، درس دیا جائے، علم سکھایا جائے، وہ امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اب تمہیں یہ علم سیکھنا ہے تو اس کی جگہ متعین کرو، منظم طریقے سے۔ وحی کا علم سیکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک چلا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی کے زمانے کا سب سے پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، صحابہ وہاں سیکھا کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد مسجد قباء وہ مدرسہ تھا، وہاں سے مسجد نبوی مدرسہ تھا، وہاں سے پھر مصطفیٰ مسجد نبوی کا چبوترا مدرسہ تھا، جہاں کا استاد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں کے طلبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ 400 صحابہ تک وہاں پڑے رہتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ ان کا کوئی پیشہ نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، کوئی تجارت نہیں، پڑے رہنا، نبی کی حدیثیں سننا، اسے یاد کرنا، محفوظ کرنا اور آگے امت تک پہنچانا۔ دوسرے صحابہ تجارت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، انہیں حدیث معلوم نہیں، انہیں مسئلہ معلوم نہیں، تو وہ صحابہ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے جو مدرسے میں پڑھتے تھے کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، فلاں حدیث کیا ہے، فلاں مسئلے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ یہ مدرسۃ الصفا، یہ بنیاد ہے دنیا کے تمام مدارس کی۔ آج دنیا میں جتنے مدارس قائم ہیں سب کا سرا اور سب کی ڈور جا کر ملتی ہے اللہ کے نبی کے اس مدرسۃ الصفا سے جسے اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا۔ اسی مدرسے سے پڑھے لکھے صحابہ فارغ ہوئے، اسی مدرسے سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے اہل علم فارغ ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، حدیث کے بڑے بڑے محدثین یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مسلکوں کے تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ سب کے سب مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام مسالک کے صوفیاء، عبد القادر جیلانی، ثابت بنگری، معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری، یہ سب کے سب مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام دین کے خدمت گزار، چاہے وہ مفسرین ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، ائمہ ہو، علماء ہو، سب کے سب یہ مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ مدرسوں کا دین ہے کہ یہاں سے ماہر فارغ ہوتے ہیں جو اسلام کے ہر شعبے اور ہر فن کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدرسے کی حیثیت ہمارے جسم کے لیے جیسے ہمارے جسم میں دستیوں رگیں ہیں، ہر رگ کا ایک مقام ہے، یہاں کی رگ کی حیثیت الگ ہے، پیر کے رگ کی حیثیت الگ ہے اور پیٹھ کی رگوں کی حیثیت الگ ہے، لیکن شہرت کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ اگر گلے کی یہ رگیں کٹ جائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا، جسم کی دوسری رگیں اگر کٹ جائیں تو زندہ رہنے کا امکان ہے، لیکن گلے کی رگ کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ ایسے ہی دنیا میں دین کے جتنے شعبے ہیں، ایک شعبہ بند ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن مدرسے کی حیثیت رگ شہرت کی حیثیت ہے۔ اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو تمام دینی شعبے مردہ ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، سب شعبوں میں سے جان نکل جائے گی۔ جیسے انسان کی یہ شہرت نکلنے سے جان نکل جاتی ہے، مدارس بند ہونے سے بھی جان نکل جاتی ہے، اور وہ دین کی جان ہے، ایمانداری ہے، ایمان اللہ پر یہ انسانوں میں سے ختم ہو جائے گا۔ مدارس کی حیثیت ایسی ہے جیسے گاؤں دیہات میں محنت کرنے والے کسان کی دھوپ میں، سردی میں اپنے باغیچے اور کھیت میں محنت مشقت کر کے زمین میں بیج بو کر، اناج اگا کر، فصل کاٹ کر، تیار کر کے وہ شہر بھیج کر لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے جیسی
کی روٹی روزی کا انتظام اس گاؤں دیہات کا کسان کرتا ہے، اور شہریوں کے جینے میں، ان کے زندہ رہنے میں جیسے اس کا احسان ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ کسانوں کا ان شہریوں پر کیسا احسان ہے۔ ویسے ہی اپنی بند چہار دیواری کے اندر سردی میں گرمی میں ہر مصیبت برداشت کر کے وہاں پر بچوں کو تعلیم دے کر حافظ عالم بنا کر دین کے ہر شعبے میں جان پیدا کرنے کے لیے حافظ علماء قاضی اور دین کے رہبر بنا کر جو بھیجے جاتے ہیں، اور دین کا ہر شعبہ اپنی جگہ پر جو زندہ ہے، ان مدارس کی محنت کی وجہ سے ہے۔ کسان کی محنت شہریوں کے زندہ رہنے کے لیے جیسے ضروری ہے، مدارس کی محنت ہر شعبے کے زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ مدارس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ہر ملک کے بارڈر پر فوج حفاظت کرتی ہے، دشمن کو آنے دیتی نہیں ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے ملک کے باہر پڑی رہتی ہے، بارڈر پہ پڑی رہتی ہے، دشمن اندر نہیں آ سکتا، ہماری زمین کا ایک بارش قبضہ نہیں کر سکتا، اور ملک کے اندر کوئی فتنہ نہ ہو، مرڈر نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، اور امن برباد نہ ہو۔ اس کے لیے پولیس کا ایک نظام ہے، یہ اندر کے امن کو قائم رکھتی ہے، اور فوج اور ملٹری باہر کے امن کی حفاظت کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح مدارس کی حیثیت ہے کہ ایک بھی ایک بارڈر کے پر ایک قلعے کی حفاظت کے لیے، ایک ملک کی حفاظت کے لیے علماء حفاظ دینی سرحدوں پر پڑے رہتے ہیں۔ کوئی قادیانی گھس کر نہ آئے، کوئی عیسائیت گھس کر نہ آئے، کوئی شیعیت گھس کر نہ آئے، کوئی بیاضیت گھس کر نہ آئے، کوئی حامدیت گھس کر نہ آئے، کوئی مرزائیت گھس کر نہ آئے، اور یہاں پر بربادی اور فتنہ نہ مچا دے۔ یہ بھی دینی بارڈر پر پڑے رہتے ہیں، اور ملک کے اندر حفاظت کرنے کے لیے کوئی دینی فتنہ کھڑا نہ کر دے، کوئی بدعت قضا شروع نہ کر دے، کوئی خلاف سنت اور کوئی اسلام پر نام اور کیچڑ اچھالنا شروع نہ کر دے۔ داخلی فتنوں سے بچانے کے لیے، خارجی فتنوں سے بچانے کے لیے ملٹری اور پولیس کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی دینی لحاظ سے بھی باطل کے خارجی اور داخلی فتنوں سے بچانے کے لیے ان مدارس کا اور یہاں سے فارغ ہونے والے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں بارڈر پر ملٹری اگر چوکنا نہیں ہوگی، دشمن گھس آئے گا اور ملک برباد ہوگا، اور یہاں پر علماء اگر چوکنا نہیں ہوں گے، مدارس اگر بیدار نہیں ہوں گے، تو باطل گھس آئے گا، ایمان مارت اور برباد ہوگا۔ ملک کی سالمیت کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہماری ایمان کی سالمیت کے لیے، حفاظت کے لیے مدارس کا اور علماء کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک قلعے کے دیواروں کا مضبوط ہونا اور اس کے در و دیوار کا مضبوط ہونا ضروری ہے، جہاں پر دشمن سے حفاظت کے لیے قوم جمع ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ مدارس بھی ایسے مضبوط قلعے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بتاؤ، شریعت کی حفاظت 1400 سال سے لے کر اب تک 100 سال 200 سال 300 سال گزرتے گزرتے کتنی چیزوں میں تبدیلی نہیں آ جاتی ہے۔ جو حضرات 60 سال 50 سال کے ہیں، تمہارا بچپن کیسا تھا، تمہاری جوانی کیسی تھی، تب سے لے کر اب تک کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کتنا بدلاؤ آ گیا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں، ہر دور میں بدلاؤ آتے جاتے ہونے کے باوجود، دن رات بدلتے رہنے کے باوجود 1400 سال سے حکومتیں بدلی، سلطنتیں بدلی، کبھی عباسیہ کی، کبھی بنو امیہ کی، کبھی مغلویہ، کبھی مغلوں کی، کبھی خلجیوں کی، کبھی کسی اور کی۔ ان ساری حکومتوں کے بدل کے باوجود اگر کوئی چیز 1400 سال سے بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے سے اس کا نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا، دیواریں بدل گئی، تعمیرات بدل گئی، سلطنتیں بدل گئی، تاریخیں بدل گئی، لیکن جس کا نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا، نہ حرف بدلا نہ آیت بدلی، ایسا قرآن کی حفاظت کرنا، ایسا حدیث کی حفاظت کرنا، جو چیز آج سے 1400 سال پہلے حرام تھی آج بھی حرام ہے، جو 1400 سال پہلے حلال تھی آج بھی حلال ہے، اس کے حلال حرام میں، فرض واجب میں کوئی برابر فرق نہیں آیا۔ ایسی حفاظت کس نے کی ہے؟ ایسی حفاظت کس مذہب میں ہو سکتی ہے؟
عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، کیا ان کے مذہب میں ایسی حفاظت کا کوئی نظام ہے؟ کیا اللہ کے قرآن کی اور حدیث کی جیسی حفاظت علماء نے کی ہے، ویسی حفاظت کسی اور ادارے نے اپنے تعلیمی شعبے کی ہے؟ صرف اور صرف علماء اور مدارس ہیں۔ آج تک قرآن کے 1400 سال کے گزرنے کے بعد بھی سورہ فاتحہ کا زیر زبر تک نہیں بدلا، تو وہ علماء کی حفاظت کی وجہ سے۔ ان مدارس کا دین ہے، گاؤں گاؤں میں، کونے کونے میں، گلی گلی میں، دیہات دیہات میں، شہر کے ہر بڑے ملک میں اور ہر بڑے شہر میں اگر کوئی مسجد آباد نظر آتی ہے تو وہی علماء کی محنت کا صدقہ ہے۔ اور دنیا میں جتنی تنظیمیں، جتنی تاریخیں، جتنی جمعیتیں، جتنی جماعتیں چلتی ہیں، سب کی بنیاد، سب کا بانی اور سب کا روح رواں یہ علماء ہیں جو یہاں سے بالغ ہیں۔ جمعیت العلماء مدارس کی دین ہے، مسلم پرسنل مدارس کی دین ہے، فقہ اکیڈمی مدارس کا دین ہے، محکمہ شرعیہ مدارس کا دین ہے، اور دار القضاء، دار الافتاء جہاں پر مسلمان لوگ اپنے ملی اور شرعی آئینی مسائل کو لے کر یہاں قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ معلوم کرنے اور قاضی صاحب کا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں وہ جھگڑے و نفرتیں ختم کر لیتے ہیں جو وکیلوں کے پاس ان کے تلوے چاٹ کر ان کے ڈریس کے، ان کے لباس کے کالے ہونے کی طرح ان کا من اور ان کا دل بھی جس طرح کالا ہے، جہاں پر دولتیں بھی لٹ جائیں، عزتیں بھی لٹ جائیں اور پھر بھی انصاف نہ ملے، جیتنے والا بھی روئے، ہارنے والا بھی روئے اور فیصلہ کرنے والا بھی بے امن اور بدامن ہو کر جیے، ان سب سے بچا کر کسی کو محبت بھرا فیصلہ کر ملتا ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں نہ دار الافتاء، نہ دار القضاء، نہ محکمہ شرعیہ، جہاں اس مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے فیصلوں کو کہ جب جھگڑا ہو جائے پراپرٹی کا، طلاق کا، خلا کا، کسی بھی مسئلے کا تو کیسے حل کیا جائے۔ عیسائیوں میں کوئی دار القضاء، دار الافتاء نہیں ہے، یہودیوں میں کوئی دار القضاء، دار الافتاء نہیں ہے، ہندوؤں میں کوئی دار القضاء، دار الافتاء نہیں ہے، جو قوم کو ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے نظام بنایا جا سکے۔ یہ سب نظام کہاں سے ہوتا ہے؟ مدارس کی دین ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والے علماء ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت سالوں سے کام کر رہی ہے، جس کی برکت سے زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، مسجدیں آباد ہوئی، شرابی شراب سے توبہ کیا، بدکار بدکاری سے توبہ کیا، سود خور سود سے توبہ کیا۔ اس تبلیغی جماعت کا بانی مدارس کا دین ہے، وہ مدارس کے علماء ہیں جو وہاں سے پڑھ کر وہاں سے وہ روح، وہ جان، وہ فکر لے کر ایک تنظیم کی، ایک تحریک کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ تحریک ریشمی رومال انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے 52,500 علماء میدان جنگ میں آ جانا، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے قلعے تک کوئی درخت ایسا نہیں دکھنا جہاں پر علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ یہ مدارس کی قربانیاں ہیں جو یہاں ملک آزاد کرنے کے لیے انہوں نے دی ہیں۔ مدارس کی وجہ سے شریعت کی حفاظت ہے، مدارس کی وجہ سے دینی تنظیموں، تاریخوں کی حفاظت ہے۔ جمعیت لاکھوں کا، کروڑوں کا کام کر لے لیکن ہے وہ مدارس کی دین۔ تبلیغی جماعت چاہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے لیکن اس پر اس کا سارے انسانوں پر احسان ہو سکتا ہے، لیکن اس پر مدارس کا احسان ہے، اس پر علماء کا احسان ہے۔ وہ ہے تو پھر وہ لوگ عقائد میں بھی محفوظ ہیں، مسائل میں بھی محفوظ ہیں۔ ورنہ اگر کوئی بھی جماعت علماء کی رہبری سے خالی ہو جائے، رہبری کو دشمنی سمجھے، رہبری کو خیرخواہی کو بدخواہی سمجھے اور اس سے بے نیاز اور مستثنا ہو جائے، وہ ایک فتنہ بن جائے گی، وہ ایک فرقہ بن جائے گی، قوم کے لیے ناسور بن جائے گی۔ آج وہ جماعت محفوظ ہے تو اس پر علماء کا، مدارس کا احسان ہے۔ اور ہماری تہذیب، ہر قوم زندہ اپنے کلچر سے ہوتی ہے۔ کلچر کسی کا بدل گیا، قوم بدل جائے گی، کلچر ختم ہو گیا، قوم ختم ہو جائے گی۔ آج عیسائیوں کا ایک کلچر ہے، ہندوؤں کا ایک کلچر ہے، برہمنوں کا ایک کلچر ہے اور سکھوں کا ایک کلچر ہے۔ وہ اپنی قوم کی شناخت
اپنے کلچر سے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک کلچر ہے کہ میت کو دفنانا ہے، بچے کے کان میں اذان دینا ہے، عقیقہ کرنا ہے، نکاح کا یہ طریقہ ہے کہ پھیرے نہیں لیے جائیں گے، قاضی صاحب مسجد میں نکاح پڑھائیں گے، میت کو جلایا نہیں جائے گا، عزت سے دفن کیا جائے گا۔ یہ سارا کلچر اور اس کی حفاظت یہ مدارس کی دین ہے۔ ان کی حفاظت کی وجہ سے ہمارا کلچر محفوظ ہے۔ اگر مدارس نہیں ہوتے تو مسلمانوں کا کلچر ختم ہو جاتا، اور جس قوم کا کلچر ختم ہو جائے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ یا تو عیسائی بن جائے گی یا تو ہندو بن جائے گی۔ اسی وجہ سے تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہارا کرتا پیجامہ یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ تم سے اتر گیا تو پھر تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ دیکھ لو، ایک بندر وہ اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے، شیر اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے، چوہا اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے، سیب ہے، آم ہے، امرود ہے، کوئی بھی چیز ہے اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر بندر کی شکل شیر کی، شیر کی شکل بندر کی، بھینس کی شکل چوہے کی، چوہے کی شکل بھینس کی بنا دی جائے تو پھر جانوروں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی شکل یہودیوں کی، یہودیوں کی شکل مسلمانوں کی، ان کا کلچر ان کا کلچر ان کا ہو جائے گا تو پھر امتیاز ختم ہو گیا تو پھر یہ قوم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بھوک لگنے پر کھانا کھانا ضروری ہے، انسان کو ننگا ہونے پر کپڑے پہننا ضروری ہے، سایہ لینے کے لیے مکان اور چھت ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو مدارس ضروری ہے۔ کھانا نہیں ہوگا تو بھوکے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا تو ننگے ہوں گے، اور چھت نہیں ہوگا تو غریب ہوں گے، مدارس نہیں ہوگا تو پھر بے ایمان ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سن لو، اگر پوری دنیا میں اسلام محفوظ ہے بالوقت اور آگے قیامت تک محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مدارس کی وجہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری کسی بھی طرح کی تنظیم اور جماعت سے اسلام کی حفاظت کی امید نہیں کی جا سکتی جتنا امید اور توقع مدارس کی حفاظت سے، وہاں ہونے والے علم کی حفاظت سے کی جا سکتی ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سن لو، اس طرح 1400 سال پہلے مدارس کی ایک نئی باغ دوڑ بیٹھی تھی، شروع ہوئی تھی، اور ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے جامعات قائم ہوئے۔ آج کے 1400 سال گزرنے کے بعد انگریزوں کے تسلط، ہر جگہ یونیورسٹیز، کالجز شروع اور قائم ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ مدارس کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ مدارس کی ضرورت ہے، کیونکہ اب دشمن کا حملہ ہماری جان پر نہیں ہے، وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہماری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ تمام مسلمان یہودی بننے پر یا ہندو بننے پر راضی ہو جائے تو کہیں کوئی دنگا اور فتنہ نہیں ہوگا، تمہیں نہیں چھیڑا جائے گا، تمہیں نہیں مارا جائے گا، تمہاری جانوں سے کسی کو نفرت نہیں ہے، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہارا یقین، تمہارا عقیدہ کہ تم جس کو اللہ مان کر جیتے ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے جسے وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدارس کی حفاظت کریں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے مدارس میں، مدرسوں میں کیا کام ہوتا ہے، مدرسے والے کیا کرتے ہیں، مدرسے والے کیا کرتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو، شروع میں ہم نے جو کہا دنیا کا علم سکھانے کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، اور پھر یہاں دین کا علم سکھانے کے لیے مدرسے ہیں۔ ذرا بتاؤ وہاں کی لیڈرشپ، مطلب اسکول کالجز چلانے والے پروفیسر ہو، ہیڈ ماسٹر ہو، پرنسپل ہو، وہ آپ لوگ ہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں۔ بتاؤ اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے تم نے قوم کو کیا دیا؟ جیسا ڈاکٹر قوم میں ہونا چاہیے تھا اور جس تعداد کے ہونا چاہیے تھا ویسے ملے، جیسے لائر ہونا چاہیے، جیسے IAS ہونا چاہیے، جیسے IPS ہونا چاہیے تھا ویسا ملے، جبکہ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں کے بزنس لے کر، لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ کر جو سیٹیں پاتے اور حاصل کرتے ہو، کتنے مسلمان IPS میں، IAS میں حصہ لینا چاہیے تھا؟ کیسا ہر مسلمان ہر فیلڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے جبکہ 98%
2% مسلمان اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور 2% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن 2% کا نتیجہ یہ ہے کوئی مسجد امام سے خالی نہیں ملے گی، کوئی مدرسہ مدرس سے خالی نہیں ملے گا، کوئی محکمہ شرعیہ قاضی سے خالی نہیں ملے گا، کون سا بھی دینی شعبہ علماء کی رہبری سے خالی نہیں ملے گا۔ جہاں ضرورت ہے دسیوں حفاظ مل جائیں گے، دسیوں علماء مل جائیں گے، جبکہ وہ صرف 2% ہے۔ قرآن کی تفسیریں جیسی جس زمانے میں لکھنا چاہیے تھا ہر زمانے میں لکھی گئی، حدیث کی تشریحات اور اس کی شروحات جیسے جس زمانے میں لکھنا چاہیے تھا ویسا اس زمانے میں لکھی گئی ہے، لیکن جو کام اسکول اور کالج سے ہونا چاہیے تھا وہ کام اگر کما ہوا ہوتا تو پھر آج عہدوں پر 75% مسلمان ہوتے۔ مدارس کیا کام کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا کام ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو قوم کو جگانے کا، بیدار کرنے کا کام کون کرتے ہیں؟ سیاست، حکومت، یہ لیڈران کتنے پالیسیز اور کتنے قانون بناتی ہے کہ شراب سے بچیں، شراب نہ پیئیں، وہاں پولیس کھڑے ہو کر ہر ایک کے منہ میں پائپ گھساٹ رہی ہے کہ جو دیکھیں کیا پی کیا رہا ہے، تاکہ اس سے شراب سے بچائیں، رشوت سے بچائیں، فلاں سے بچائیں۔ کامیاب ہے؟ نہیں کامیاب ہوگی، لیکن یہی مدارس کے فارغ علماء جلسوں میں، جمعہ کے بیانات میں شراب کی قباحت، سود کی قباحت، رشوت کی قباحت بیان کر کے اپنی قوم کے 80% طبقے کو بچا لیتے ہیں، کسی حکومت کے بغیر، کسی سرکاری کے بغیر۔ عدالتوں میں ایک لمبا سلسلہ قائم ہے لیکن ججوں سے خالی ہے، اور وکیل زمین فروش ہیں جس کا قلم اور اس کی جان بک چکی ہے، اور جہاں دارالقضاء ہے وہاں پر انصاف کا قلم اور فیصلہ چلتا ہے۔ لکھنے اور بولنے سے پہلے وہ اپنی جنت جہنم کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایسے مفتیان اکرام کو امت کے لیے کون دیا ہے؟ یہ مدارس کا دین ہے۔ کتنی معمولی تنخواہوں پر، کتنے معمولی گزارے پر کتنی تنخواہیں ہیں؟ 8,000، 5,000، 10,000 سے کی تنخواہیں ہیں۔ قوم یہ دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتی ہے جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے اپنے پیسے وہاں پر خرچ کر کے بچے کو پڑھاؤں۔ میں پڑھ نہیں سکتا، میں اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا، دوسرے غریبوں کے بچوں کو میں پڑھا لوں۔ سرکاری اسکول بھی قائم ہے، دینی مدارس بھی قائم ہے، لیکن سرکاری اسکولوں میں غریب بچوں سے زیادہ مدرسوں میں غریب بچے پڑھتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں راشن پانی کپڑے سے زیادہ مدرسے میں غریب بچوں کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وہاں کے حمام ایسے ہوتے، وہاں کے ٹیچر ایسے ہوتے، وہاں کی تعلیم ایسی ہوتی، لیکن مدرسوں میں کوئی حمام کی شکایت نہیں، کوئی کھانے کی شکایت نہیں، کوئی تعلیم کی شکایت نہیں۔ جو تعلیم ملے جس موقع پر دینا چاہیے وہ سرکاری اسکولوں سے بھی زیادہ مدارس میں غریب بچوں کو تعداد کی لحاظ سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دشمن کو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے کبھی اسے دہشت گرد کہا، ٹیررسٹ کہا، کبھی اسے طالبان کہا، کبھی اسے القاعدہ سے جوڑا، کہیں یہاں کے بلڈوزر کے ذریعے سے مدرسوں کو ڈھانے کی پلاننگ کیا۔ افسوس یہ ہے دشمن کتنا مدرسے کی حقیقت کو سمجھتا ہے، مسلمان اس کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں۔ دشمن کتنی نظر سے مدرسوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے اہم ہیں، اگر یہ ہو گے تو ہم اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے پہلے مدرسوں کو بدنام کرو، یہاں کے علماء کو بدنام کرو، اسے دہشت گرد کہو، اسے بٹانے کی پلاننگ کرو۔ اس لیے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن مجید جلائے گئے آزادی کے موقع پر، 52,000 سے زائد علماء کو شہید کیا گیا آزادی کے موقع پر۔ یہ علماء جس قوم میں زندہ رہتے ہیں اس قوم کو مٹانا مشکل ہے، دشمن اسے اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان جو اپنے ہی اداروں کو اور مدارس کو اور ان کے علماء کی حقیقت کو سمجھنے تیار خرچ کرنے کی باری آئے اپنے بچے کو یہاں سے VIP اسکول، دلی پبلک اسکول، بڑا اسکول میں LKG UKG سے لے کر 60,000 75,000 کی فیس دینے تیار ہے، لیکن وہی مدرسے میں آئے گا فیس دینے کی بات ہوتی ہے 400 500 200 میں قریب میں بنائے خواہشات پوری ہوں گی، لیکن مدرسوں میں فیس نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پڑھانے والوں پر بھیج کہ پڑھائیں تمہاری اولاد
کو اور ان کا انتظام سنبھالنے کے لیے رسید اور تھیلا لے کر گداگر اور بھکاری بن کر در و دیوان مکان دکان گھوم کر ذلت کی زندگی برداشت کر کے تمہارے بچوں کو پڑھانے اور پالنے کی کوشش کرنے لگے، نہ عزت ملے گی، نہ دولت ملے گی، نہ راحت ملے گی۔ اگر قربانیوں کے بعد کوئی استاد ناظم بن جائے، وہ اگر آرام سے اچھی گاڑی، اچھے موبائل، اچھے کپڑے سے رہنے لگے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھو اور صاحبوں کو کیسے اچھے کپڑے پہنتے، کیسے گاڑی میں رہتے، کیسے ارے غلیظ سوچ رکھنے والے ہم نہیں کر سکے تو کم از کم کسی اور کو اللہ نے دل میں محبت ڈالی۔ میرا امام، میرے قوم کا رہبر، میرے بچوں کا استاد، میری جنازہ پڑھانے والا اور میرے عقیدے درست کرنے والا ایسا شاندار دولہے کی طرح رہنا چاہیے، یہ سوچ آنے کے بجائے سائیکل سے اگر گاڑی سے کار پر آ گیا تو بھی تعجب ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی کسان سائیکل پر جائے گا تو اسے غریب کہیں گے، بھائی مول صاحب اگر سائیکل پر جائیں گے تو اسے بزرگ کہیں گے۔ کیوں بزرگ کہیں گے؟ اس واسطے کہ اسی کو غربت کو بزرگی سمجھی جا رہی ہے۔ وہاں کسان کی سائیکل بھی غریبی کی وجہ سے ہے، یا مول صاحب کی سائیکل بھی غریبی کی وجہ سے ہے، لیکن اسے تو غریبی سمجھتے ہیں اور اسے بزرگی سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہٹ کے اچھے پہ آ گیا تو بزرگی ہماری غربت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دولت کے ساتھ کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، یہ تصور ہے۔ مالدار آدمی کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا، یہ سوچ ہے۔ اس واسطے 8,000 10,000 لیبر کی تنخواہ سے بھی زیادہ نہیں پڑھائیں، لیبر کی تنخواہ سے بھی زیادہ نہیں پڑھائیں۔ اگر مدارس کی حفاظت کے لیے سن لو، ہم کچھ نہیں خرچ کر سکتے، مدارس کے ممبر نہیں بن سکتے، ان کے محافظ نہیں بن سکتے، ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو مت ہوئیے، اپنے من کی زندگی گزار کر پینشنوں کو، بازاروں کو، نسلوں کو، آؤٹنگ کے لیے اور پھر باہر شاپنگ کے لیے خرچ کر کے عیش کی زندگی گزارو۔ ایک پیسہ، ایک ڈھبا، ایک دانہ تک مدارس سے علماء کو مت کیجیے۔ یہ بھی اپنے مدرسوں سے نکلیں گے، کرانہ اسٹور کھولیں گے، کپڑے کی دکان کھولیں گے، بازاروں میں آ کر کمائیں گے، اپنا پیٹ پالیں گے، بچوں کو پالیں گے، لیکن 25-30 سال کے بعد وہ سارے مسلمانوں کی اولاد ہندو بن چکی ہوگی۔ ان سارے مسلمانوں کو دفنانے کے لیے ایک امام نہیں ملے گا جو جنازہ پڑھ کر دفن کر سکے۔ ممکن ہے کہ 25 سال کے اندر ان مسلمانوں کو جنہوں نے ایسی نیتیں اور ایسے ارادے کیے تھے کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ملے، اسے شمشان گھاٹ میں جلا دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ دن بھی دور نہیں ہوگا۔ آج علماء ہیں، مدارس ہیں، یہاں کی محنتیں ہیں، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ اگر اسپین یہ ملک بننے سے بچا ہوا ہے تو صرف اور صرف مدارس اور علماء کی قربانیوں سے بچا ہوا ہے۔ اگر یہ مدارس اور علماء نہیں ہوتے، جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہ پورا اسپین عیسائیوں کا بن گیا ہے۔ وہ ملک اور ہندوستان بھی ہندوؤں کا یا کسی اور مذہب کا بن جاتا، لیکن یہ مدارس اور علماء جو اسے بچائے ہوئے۔ اور اگر یہ مدارس اور علماء نہیں ہوتے تو یہاں صرف اور صرف چار مینار، قطب مینار، لال قلعہ، ایک کھنڈرات رہ جاتے، کوئی یہاں پر مسلمان کے نام سے زندہ نہیں رہتا۔ ممکن ہے قرآن رہتا لیکن اسے پڑھنے والے نہ ہوتے، مسلمان ہوتا لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں کوئی جاننے والا نہ ہوتا، قرآن حدیث ہوتے لیکن کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہوتا، یہاں تک کہ انسان ہوتے لیکن انسانوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہوتی اگر یہ مدارس نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی دینی رحمت باقی ہے، دینی محبت باقی ہے، تمہارے دلوں میں رمضان پر عبادت کی ادا کرنا، بقرعید میں قربانی دینا اور یہ کرتا پیجامہ پہننا، مسئلے مسائل معلوم کرنے کے جو جذبے باقی ہیں وہ صرف مدارس کی وجہ سے باقی ہیں۔ اس واسطے ہم پر نہیں، ہماری نسلوں پر، حکومتوں پر، تنظیموں پر، جماعتوں اور جمعیتوں پر، سب پر اگر احسان ہے تو مدارس کا احسان ہے۔ اس واسطے مدرسوں سے بدگمان نہیں ہونا، دشمنوں سے زیادہ ہمیں اپنوں سے گلا ہے۔ ہم نے جیسی مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں قدر کی، اب بھی وقت ہے کہ توبہ کریں، مدارس سے محبت اور ان کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔